بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ شاید 2001 اور 2 کا واقعہ ہے۔ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور میرے بڑے محترم استاد سید اظہار الحسن شاہ صاحب عید کی نماز کے بعد ملے، تو ہم ان دنوں ایک بڑے ہی عجیب قسم کے ایک کرائسس سے گزر رہے تھے، اور عید کے نماز کے بعد جب میں اپنے استاد محترم سے گلے ملا تو وہ چونکہ ہم دونوں ہی ایک کرائسس سے گزر رہے تھے، تو ان کے گلے لگنے کے بعد جیسے ایک آپ اپنے کسی شفیق باپ کے گلے لگتے ہیں تو آپ کو ان کی شفقت جو ہے اور محبت جو ہے وہ کسی نہایت ہی غم اور دکھ میں ملے تو وہ ایک قدرتی سی بات ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ تو انہوں نے مجھے اس وقت ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حالات کا تقاضا ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا کرائسس ہے، اور ہم اس ایک ایسے ٹائم سے گزر رہے ہیں کہ جہاں چیزیں واضح نہیں ہیں، یہاں بہت کچھ کلیئر نہیں ہے۔ تو جب اندھیرا ہو جائے تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ایک اندھیرا سا بن گیا ہے اور ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ جب اندھیرا چھا جائے تو لوگ صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں، کہ جب صبح کاذب کی اذانیں ہوتی ہیں، پھونک پھوٹنا شروع ہوتی ہے، تو لوگ مسافر، کام کاج، جو جس نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے راہ سفر پہ نکل پڑتا ہے۔ تو ابھی چونکہ اندھیرا ہے، جھوٹ اور سچ کا پتہ نہیں ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ یہی سمجھو کہ یہ رات ہے اور آپ نے سٹے کرنا ہے اور صبح آپ نے اپنا سفر دوبارہ شروع کرنا ہے۔ خیر میں نے یہ بات ان کی سنی اور اپنے روزمرہ اور معمولات زندگی میں جو ہے وہ میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ جاتا ہے، حالات اور تجربات بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک واقعہ ہوا پھر زندگی میں، اور مجھے وہ بات ان کی بہت یاد آئی اور میں نے اس پہ عمل کیا۔ ہم ایک سفر کر رہے تھے صحرا میں، اور سفر بھی ایسا کہ ہم بالکل سعودی بارڈر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ڈیزرٹ کے صحرا کے اندر تھے۔ ہم وہاں سے نکلے کچھ ضروری کام کے لیے، ہمیں واپس شہر آنا پڑا، اور شہر سے پھر ہم نے کچھ سامان لے کے واپس جانا تھا۔ واپس جب ہم پہنچے تو یہ کچھ رات کے 2-2:30 بج رہے تھے، اور ایک تو رات، پھر صحرا کے اندر جو اوس پڑتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے اور اتنی تھک ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے بڑی تیز جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، بعض دفعہ اتنی زور کی وہ جو اوس ہے وہ پڑتی ہے۔ میرے ساتھ میرے 3-4 دوست تھے، وارث بھائی، نشاب بھائی، ابراہیم، اور میں بھی ساتھ تھا ان کے۔ تو جہاں سے ہم نے اپنے اس راستے پہ جانا تھا، جب ہم وہاں پہنچے تو گہری دھند جو ہے وہ پڑ چکی تھی اور ہمیں راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے کوشش کی، ہم اپنی گاڑیوں میں تھے، ہم نے کوشش کی ہم اس پہ جائیں، لیکن جب تھوڑا آگے گئے تو ہمیں لگا کہ ہم راستہ بھول رہے ہیں۔ تو ہم نے مشورہ کیا کہ ابھی تو چیزیں جو ہیں وہ ہم کچھ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو وہ ٹائم تھا جب مجھے اپنے استاد محترم کی وہ بات یاد آئی کہ دیکھو جب زندگی میں آپ کو یہ لگے کہ کوئی چیز واضح نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، تو آگے مت بڑھو، ایک قدم پیچھے ہو جاؤ اور پھر وہ چیز واضح ہونے کا انتظار کرو۔
تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اس وقت ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں کیونکہ صحرا ہے، اور اگر ہم راستہ بھول گئے تو بڑی دیر کے بعد شاید ہمیں راستہ ملے، اور تب تک ہم نے جہاں پہنچنا ہے اور جس مقصد کے لیے پہنچنا ہے وہ شاید مقصد ہمارا فوت ہو جائے۔ تو ہم تھوڑا سا پیچھے آئے، آ کے ہم نے اپنے مشورہ کیا کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے۔ ہم پیچھے آئے، آ کے رکے، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے، اور صبح کا جو دھندلکا ہے وہ جب واضح ہونے لگا اور دھندلکا چھٹنے لگا تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ اب ہمیں میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے، اور راستے کو، چونکہ وہ راستہ واضح ہو رہا تھا آہستہ آہستہ اور جو دھند تھی وہ چھٹ رہی تھی، تو ہم نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم آگے بڑھے اور ہم نے اپنے وہ گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات دیکھے تو ہم واقعی ہی ایک غلط سمت کی طرف جا رہے تھے، اور اگر وہ فیصلہ ہم اس وقت نہ کرتے تو ہم اس صحرا کے اندر نہ جانے کہاں سے کہاں نکل چکے ہوتے۔ تو ایسا کبھی بھی آپ کی زندگی میں کوئی ٹائم آ جائے جہاں آپ کے سامنے حقیقت واضح نہ ہو، راستہ سجھائی نہ دے رہا ہو، راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، تو آپ 2 قدم پیچھے ہٹیں، روکیں اپنے آپ کو اور صبح کا انتظار کریں، کیونکہ جو رات آئی ہے اس کی ایک دن صبح ضرور ہونی ہے، جو مشکل آئی ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن وہاں پہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ وہ ٹائم جو ہے وہ کیسے گزارتے ہو۔ صبر اور حکمت کے ساتھ اس ٹائم کو گزاریے، اور اس ٹائم کو، اس اندھیرے کو گزرنے دیجیے، ان مشکلات کو گزرنے دیجیے، تاکہ آپ صحیح راستے کی طرف چل سکیں اور اپنی منزل مقصود کی طرف پہنچ سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی۔